عشق قلب من لاسٹ پارٹ مکمل ناول تلنگ ڈسکرپشن اور کمنٹ میں ہے۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس کے پیپر سٹارٹ ہو گئے تھے اور اسے پڑھانے کی ذمہ داری دلشیر نے اپنے سر لی تھی۔ حالانکہ وہ خود بھی بے حد مصروف ہو گیا تھا، کبھی گاؤں اور کبھی یہاں اپنے بزنس میں۔ ان دنوں میں اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس طرح کا شخص ہے۔ وہ اوپر سے دیکھنے میں جتنا سخت نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی نرم اور پیارا تھا۔ اگر کوئی اسے جان جائے تو یقیناً اسے دلشیر سے محبت ہو جائے۔ وہ روز صبح اس کے پاس بیٹھ کر تلاوت سنتی تھی، پھر وہ دونوں واک پر جاتے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ اس کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ دلشیر نے ٹھیک کہا تھا، وہ اسے خود سے محبت کرنا سکھا دے گا۔ اور پریشی کو بھی یہ ماننے میں کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ ہاں، اسے دلشیر سے محبت ہو گئی ہے۔ جس طرح وہ لمحہ لمحہ اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا تھا، جس طرح اس نے پریشی کو مضبوط بنایا تھا، وہ اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ وہ 2 دن سے اپنی نیند قربان کر کے اسے پڑھانے میں مصروف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے نمبر اتنے اچھے ہیں کہ اس کا میڈیکل میں آرام سے ایڈمیشن ہو جائے۔ پیپر کے فوراً بعد اس نے پریشا کے لیے ایک ٹیوٹر کا بھی انتظام کیا تھا تاکہ وہ انٹری ٹیسٹ میں فیل نہ ہو۔ وہ پیپر دیکھ کر باہر آئی تو اسے اپنا منتصر پایا تھا۔ اسے دیکھ کر پریشا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہاں موجود لوگ دلشیر کو دیکھ کر چونکے تھے۔ کاروباری دنیا میں جہاں اس کا نام تھا، وہیں الیکشن جیتنے اور اس کام کی بنیاد پر وہ اکثر ہی سرخیوں میں رہتا تھا، تو اسے دیکھ کر وہاں کا لوگوں کا چوکنا لازمی تھا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ تیزی سے تقریباً بھاگ کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ آپ کب آئے؟ تھوڑی بھی سانس کے ساتھ اس نے سوال کیا تھا۔ سانس تو پہلے، پھر بتاؤں گا۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی بات مانتی وہ گاڑی میں بیٹھی تو دلشیر نے دروازہ بند کیا اور گھوم کر اپنی جگہ آ کر بیٹھا۔ پیپر کیسا ہوا؟ بہترین۔ آپ تیاری کروائیں اور پیپر اچھا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی وہ دل سے بولی تھی۔ اس کے انداز پر وہ جیسے نثار ہوا تھا۔ ویسے آپ اتنا تیار شیار کیوں؟ کہیں جانا ہے آپ کو؟ اسے نقصد سے تیار دیکھ کر اس نے مشکوک انداز میں پوچھا تو وہ کہا لگا اٹھا۔ ایک میٹنگ ہے، پھر اس کے بعد ڈنر۔ آپ تیار ہو کر جانا تو بنتا ہے نا مسز دلشیر۔ اس کی ناک کا دباتا ہوا شرارت سے بولا تو وہ ہولے سے ہنسی۔ یوں ہی باتیں کرتے وہ گھر آئے تھے۔ آپ نہیں آ رہے اندر؟ اسے باہر سے ہی واپس جاتے دیکھ کر وہ ایک دم پوچھ بیٹھی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ میٹنگ اور ڈنر تو شام کا ہے نا، تو ابھی سے کیوں جا رہے ہیں؟ ارے میٹنگ کی تیاری کرنے ہیں، ویسے تو سب ڈن ہے، بس دعا کرنا سب اچھے سے ہو جائے۔ اسے وضاحت دیتے اس نے فریشی کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ضرور دیکھیے گا، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے انداز پر مسکراتا اسے الوداع کہتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اس کے جانے کی تسلی کرتے ہوئے جلدی سے اندر آئی تھی۔ یونیفارم چینج کیا، پھر کلین کو بول کر کیمرے بند کروا دے۔ بھائی آپ نے سب چیک کر لیا نا؟ کیمرے بند ہے نا؟ کنفرم؟ ریڈی ہو کر وہ جلدی سے نیچے آئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کلین سے پوچھا تھا۔ بالکل بیٹا، سب بند ہے۔ اور باس نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کچھ فالٹ ہے، رات تک ٹھیک ہو جائے گا۔ کلیم کی بات پر اس نے سکھ کا ساتھ دیا تھا۔ شکر ہے، ویسے بہت ہی کوئی چلاک انسان ہے آپ کے باس، سب پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اگر آج ان کو پتہ چلے گا تو ان سے زیادہ چلاک ہوں میں۔ اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ واقعی دلشیر کو ایسا کہنے کی ہمت اس کی بیوی ہی کر سکتی تھی۔ اچھا اب جلدی چلیں، ان کو خبر ہونے سے پہلے ہم نے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے۔ کلیم اس کے بولنے پر باہر گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ نیلم یار آج ہو نا؟ اس نے باہر کھڑے کھڑے ہی نیلم کو پکارا جو اپنا بیگ سنبھال دی بھاگ کر اس کے بعد آئی تھی۔ ریشم پلیز سب سیٹ کر کے رکھنا، ہم بس یوں گے اور یوں آئے۔ ٹپکی بجا کر ریشم سے کہتے وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ اب ان کا رخ شاپنگ مال کی طرف تھا۔ مال پہنچ کر اس نے اپنے بیگ سے ایک لسٹ نکالی تھی۔ اوکے تھے، ہم لوگوں کا یہ ٹارگیٹ ہے جسے ہم نے جلدی جلدی کمپلیٹ کرنا ہے۔ بھائی اب آپ اس ڈائریکشن میں جائیں اور نیلم اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ کلیم کو دوسری لسٹ تھماتے وہ نیلم کا ہاتھ تھامے اوپر کی جانی پڑی تھی۔ ایک شاپ سے دوسری شاپ، دوسری سے تیسری شاپ پر جاتے اپنے ساتھ ساتھ اس نے نیلم کو بھی ٹھیک ٹھاک تنگ کیا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کے وہ دونوں بھی خوش تھے۔ وہ دلشیر کے لیے سرپرائز پلان کر رہی تھی، تو وہ لوگ کیسے نہ خوش ہوتے۔ فائنلی کوئی آیا تھا جو ان کے باس کی خوشی کے لیے اتنی محبت سے کچھ کر رہا تھا۔ ساری شاپنگ مکمل کر کے وہ لوگ گھر واپس آئے تھے۔ آپ دونوں بھی آرام کریں تاکہ پھر جلدی جلدی سے ہم اپنا کام شروع کریں۔ ان دونوں کو آرام کا بول کر وہ خود کاپی پین کے ساتھ ایک طرف بیٹھی تھی۔ بچے آپ تھوڑی دیر آرام تو کر لو۔ انہیں آرام کا بول کر اس کے خود کام کرنے پر کلیم نے سے ٹوکا تو وہ نفی میں سر ہلا کے، جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا آپ کو پتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی، تو بس یہ پلاننگ کرنے دیں اور آپ لوگ ریسٹ کے بعد آ کر یہی مدد کروائیں۔ ان دونوں کو زبردستی بھیجتی وہ واپس سے کام میں مگن ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب مل کر لاؤنج کو ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیک بنایا تھا۔ وہ ریشم اور نیلم سے اکثر کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی تھی۔
آج دلشیر کے برتھ ڈے کے لیے اس نے اسپیشلی اس کی پسند کا کیک تیار کیا تھا۔ ہر چیز بالکل سیٹ تھی، اب بس اسے دلشیر کی آمد کا انتظار تھا۔ اس سرپرائز کے علاوہ ایک سرپرائز اور تھا جو اس نے سب سے چھپا کر تیار کیا تھا، اب اسے خود کو تیار کرنا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی، تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ برش چائک پر رکھتے اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو دلشیر کا میسج تھا۔ اس کی میٹنگ کامیاب ہوئی تھی اور اب وہ گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ میسج پڑھ کر کے ہاتھوں میں پھرتی آئی۔ 12 بجنے والے تھے، باقی سب بھی تیار ہونے میں مصروف تھے۔ جلدی جلدی اپنی تیاری مکمل کرتے وہ نیچے کی طرف آئی، مگر وہاں سب کو پہلے سے موجود دیکھ کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ آپ آرام سے تیار ہو جائیں، ہم سب ہیں یہاں، سنبھال لیں گے سب کچھ۔ ریشم کے بولنے پر وہ سر ہلا کر اندر آئی تھی اور ایک بار پھر آئینے میں اپنا دیکھا تھا۔ ڈیپ ریڈ گھیردار فراک پہنے اس نے لائٹا میک اپ کیا تھا، مگر لپسٹک ڈیپ ریڈ لگائی تھی۔ کانوں میں موجود جھمکے، ایک لمحے کو تو وہ خود ہی شرما سی تھی، پھر اپنی حرکت پر ہنستی ہوئی وہ نیچے آئی تھی۔ دلشیر آنے والا تھا اور اسے اس کی آمد کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اپنے وقت کے مطابق وہ گھر پہنچا، مگر حویلی کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ گاڑی پوچھ میں پا کر کے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے اس نے مین دروازہ کھولا، ایک دم سے اندھیرے کمرے میں روشنی ہوئی اور ایک دھماکے کے ساتھ اس پر پھولوں کی بارش ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا ہوا کیا، مگر جب سامنے نظر پڑی تو اس نے بے یقینی سے پورے لاؤنج پر دیکھا۔ ریڈ اور بلیک کمبینیشن سے ڈیکوریٹ وہ پورا کمرہ، جہاں جگہ جگہ اس کی تصویریں لگی تھی۔ کچھ رینڈم پکس تھی جو شاید اس کی لا علمی میں لکھی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی یہ کام کس کا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر دلشیر۔ پھولوں کی بارش اور اس دلربا کی آواز، وہ جیسے ایک سحر میں گرفتار ہوا۔ اس نے حسینہ کو دیکھا جس وقت اس کی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے باس۔ کلیم آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ نیلم اور ریشم نے بھی اسے وش کیا، باقی سب نے بھی اسے وش کیا تھا۔ سب کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ آگے ہے نا دلشیر؟ اس کا ہاتھ تھام کر اسے آگے لے آئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا میری برتھ ڈے ہے آج؟ سامنے ٹیبل پر کیک دیکھ کر اس نے پوچھا، جو کہ اس کا فیوریٹ فلیور تھا۔ ایسی باتیں بتا ہی نہیں چاہتی، نظر لگ جاتی ہے۔ چپکے سے اس کی نقل اتارتے ہوئے شرارت سے بولی تو وہ ہنس دیا۔ چلیں بھئی اب کیک کاٹے، ہم سب کب سے انتظار کر رہے تھے آپ کا۔ سب کو دیکھ کر اس نے جلدی سے چھری دلشیر کے حوالے کی تھی، پھر سب کی موجودگی میں اسے کیک کاٹا تھا۔ وہ کبھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا، دوست وغیرہ وش کر دیتے تھے یا زیادہ سے زیادہ ڈنر، جو پارٹیز کا اہتمام اس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ اور جب آج یوں اس تیاریاں دیکھ کر اس کا دل انوکھی خوشی سے بھر گیا تھا۔ کیک کاٹ کر اس نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو کھلایا تھا۔ پیشے نے بھی اسے کیک کھلایا تھا، وہ مسکرا دیا۔ سب نے باری باری اسے گفٹ دیے۔ رات 1 بجے تک وہ لوگ اس چھوٹے سا فنکشن سے فارغ ہوئے تھے۔ سب کے جانے کے بعد اسے لے کر اوپر کی طرف آئی۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ اسے اوپر کی جانب لے جاتے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ ابھی ایک سرپرائز باقی ہے، مجھے یقین ہے یہ سرپرائز سے زیادہ اچھا لگے گا آپ کو۔ اس کے یوں پوری یقین انداز پر وہ ہنس دیا اور اس کی پیروی کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ مگر وہاں کا منظر دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں سرپرائز سے ہوا تھا۔ فل ڈیکوریٹ روم اور شیشے کی کھڑکی کے پاس ڈنر ٹیبل، جہاں پر اسٹینڈ کینڈلز لگی ہوئی تھی۔ پہلے برتھ ڈے سیلیبریشن اور ڈنر سیٹ۔ اس کے گرد ہتھیار باندھتے ہوئے پیشے نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ بہت پہلے ہی سوچ چکی تھی کہ اسے اپنے دل کا حال اسے بتانا ہے، جتنا وہ اس کے لیے کرتا ہے تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار سن سکے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ٹیبل تک لایا اور چیئر پیچھے کر کے اسے بٹھایا۔ تھینک یو مسٹر۔ اس نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ خود جا کر سامنے بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور یہ کینڈل لائٹ ڈنر، یہ میری زندگی کا بیسٹ برتھ ڈے ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ محبت سے بولا تھا، اور یہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہے جنہیں میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ چلے اب جلدی سے کھانا سٹارٹ کریں، ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ اس کی پلیٹ میں کھانا سرو کرتے اس نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ کھانے کے بعد میوزک سسٹم آن کرتے اس نے اپنا ہاتھ پیشے کے آگے پھیلایا تو اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ دلشیر نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ اسے ڈانس نہیں آتا تھا، مگر اس کے رنگ میں رنگنا چاہتی تھی، تبھی اس کے قدم سے قدم ملانے لگی۔ کمرے میں مسحور کن خوشبو کا راج تھا۔ میوزک سسٹم پر بجتا گانا ان دونوں کے دلوں کا حال بیان کر رہا تھا۔ جگنوؤں سے بھر کے آنچل اس کی کمر کی عید اپنی گرفت مضبوط کرتا اس نے ایک سٹیپ آگے اور پیچھے لیا۔ پیتے جائے کہیں نہ یہ پر دلشیر نے اسے گول گھما کر خود سے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے رب رکھی۔
لب رکھے تھے، کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل، کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کم، کل۔ اس کے نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا مدہوش سا ہوا تھا، چاندی رات کا پرفسوس ستاروں سے براعتماد۔ اس کا ہاتھ تھامے کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جو آج پوری آب و تاب سے افق پر جگمگا رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی روشن کرنے کے لیے، آج کے اس دن کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر دلشیر نے چاندی رات میں چمکتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں آپ کو سرپرائز پسند آئے گا یا نہیں، تم یہ سب نہ بھی کرتی تب بھی میں خوشی ہوتا۔ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ تم نے میرے حوالے سے کچھ یاد رکھا۔ دلشیر کی بات پر اس کے چہرے پر چمک آئی۔ دلشیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی بالوں کو اپنے پوروں پر سمیٹ کر کان کے پیچھے کیا۔ آج مجھے اس چاند سے زیادہ تم حسین لگ گئی ہو۔ اس کے گرد حسار باندھے دلشیر نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، دھڑکتے دل کے ساتھ آخر کار سے ہمت کر ہی لی۔ بولو، بول، میں سن رہا ہوں۔ اس کی زلفوں کی مہک اپنے سانسوں میں اتارتا وہ گہرے لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے پر پریشی کی ہتھیلی بھیگی تھی، مگر اب جب سوچ رہے تھے ہمت کرنی تھی، جبھی تھوڑا سا اوپر ہو کر اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس لائی۔ دلشیر نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر کے اسے سہارا دیا۔ میں محبت سے ناواقف لڑکی تھی جس کے لیے دنیا کبھی بےحد جلد تو کبھی بےحد گرم رہی۔ میں نے ہمیشہ اچھے برے رویوں کو سہا، مگر آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہ کے میں نے اس محبتوں کو جیا محسوس کیا۔ ان 6 مہینوں نے زندگی کو اتنا جیا جتنا کبھی نہیں جیا۔ اس کی گردن کے گرد حسار باندھے وہ لمحے کو رکی تھی۔ دلشیر کا دل اس کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکا تھا۔ آج سے مل کر جانا میں نے خوشی کیا ہوتی ہے، ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں، محبت کیا ہوتی ہے۔ پہلے زندگی دیمانہ سی لگتی تھی، ادھورے خواب، ادھوری خواہشات، جھوٹے لوگ، کھوٹے رشتے، مگر ایک آپ کے وجود سے میں نے کئی رشتوں کو جیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی یوں میرے ساتھ ہوگا کہ ایک اجنبی میری زندگی میں آئے گا۔ میں نے تو کہانیوں میں پڑھا تھا، ایک شہزادہ آتا ہے، وہ معمولی سی غریب لڑکی کو لے جاتا ہے اپنی اس دنیا میں جہاں سوائے خوشیوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے پڑھ کر اچھا لگتا تھا، مگر وہ خود ان خوابوں کو کبھی حل نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے کبھی دنیا کی رنگینی کے خواب نہیں دیکھے، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں کبھی ان خوابوں کو جی نہیں پاؤں گی۔ وہ مبہوت سے اس کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، چاند تارے جھک کر اس پگلی کو سن رہے تھے جو اپنا دل کھول کر اس شہزادے کے آگے رکھ رہی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک شہزادہ جسے میں نے ایک دیو سمجھا، جو مجھے اٹھا کر اپنی قید میں لے آیا، مگر جب میں نے اسے سمجھا سے جانا تو محسوس ہو وہ شہزادہ جو مجھے ایک ایسی قید سے رہائی دلا گیا جو میرے اپنوں کی دی ہوئی تھی۔ وہ اجنبی میرے لیے سراپا محبت تھا، اسے میرے نفرت بھرے لہجے پر ہنسی آتی تھی۔ وہ کبھی مجھ پر غصہ نہیں ہوتا تھا، میرے لیے سر سے پیر تک صرف محبت ہی محبت تھا۔ اس کی محبت، اس کا ہر انداز دیکھ میں ہمیشہ ڈر جاتی، اگر یہ سب خواب ہو اور آنکھ کھلنے پر سب تحلیل ہو گیا تو میں کیسے برداشت کروں گی۔ مجھے تب اس کی عادت ہو گئی ہے، مگر پھر میں نے جانا مجھے اس شخص کی عادت نہیں، مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے دلشیر سے محبت ہو گئی اتنی کہ اب ان کے باہر زندگی خالی سی لگتی ہے۔ اس کے اظہار پہ جیسے وہ ساکت ہوا تھا، وہ آج کے دن سب سوچ سکتا تھا، مگر یہ اظہار تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پیشے نے آہستہ سے اپنے لب اس کے گال پر رکھے اور آہستہ کرتے اس کا دل نہ جانے کتنی بار رک رک کر دھڑکا تھا۔ دلشیر نے بیشتر اسے باہوں میں بھیجا۔ یہ میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ ہے، اس کے بالوں پر لب رکتے اس نے کہا۔ وہ عیشے کو اس کے لہجے کی کپکپاہٹ واضح محسوس ہوئی جب یہ اپنی گرفت اس کے گرد مزید سخت کی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تھینک یو سو مچ، مجھے محبت کرنے کے لیے، مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کرنے کے لیے، مجھے ایک فیملی کا احساس دلانے کے لیے۔ اس کے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے جذبوں سے چور لہجے میں بولا تھا، اسے ایک دم سے باہوں میں بھرا تھا۔ اس افتاد پر وہ ایک دم سے بوکھلائی۔ دلشیر، اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے وہ ایک دم سے بولی تھی، مگر وہ بنا اس کی سنے سے روم میں لایا اور آہستہ سے اسے بیڈ پہ لٹا کر خود اس پر حاوی ہوا تھا۔ پریشا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی، ایسا کر کے میرے دل کو مزید بے لگام کر رہی ہو مسز دلشیر۔ اس کی کپکپاتے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے سرگوشی کی تھی۔ دلشیر، آپ کو کل جانا ہے نا آفس، تو سوچیں، اپنا دامن بچانے کو آہستہ سے بولی تھی، جس پر دلشیر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ محبت پاس ہو، رات چاندنی ہو تو کون کمبخت ہوتا، سونا چاہے گا۔ اس کی بے پر کی بات تو پیشن سے گھورا تو وہ کہا لگا اٹھا اور آہستہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا، اپنی ناک سے اس کی ناک سہلاتا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کرا تھا۔ دلشیر اس کی سانسوں کی گپی سے گھبرا کو بے ساختہ سے پکار بیٹھی جب اس کی آنکھوں پر لب رکھتے سے مزید قریب ہوا تھا۔ ریلیکس، اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولا،
مگر ریلیکس ہونے کے بجائے وہ مزید اس کے سینے میں چھپی تھی، یہ جانے بغیر ایسا کر کے وہ دلشیر کی جان مشکل میں ڈال رہی ہے۔ دلشیر بے اختیار اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ ریشے نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بینچا، اس کا لمس اپنے نقش پر محسوس کر کے وہ مرضی سمٹی دی۔ وہ اس کے قریب تھا، بے حد قریب۔ اس کی سانسوں کی خوشبو اس کے اپنے چہرے سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی شہرت پر لب رکھتا وہ اسے مزید اپنے ہتھیار میں قید کرا تھا۔ پریشا نے اپنی باہوں کا ہتھیار اس کے گرد باندھا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے بے حد شکریہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، یوں ہی ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ میں دلشیر پریشا سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے دیوانہ سا ہوا اور اسے خود میں گم کیا تھا۔ اس کا ایک ایک نقش چومتے اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند اس ملن پر بادلوں کی اوٹ میں کہیں جا چھپا تھا۔ رات کا منظر یاد کر کے اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اس مغرور شہزادے کو دیکھا جس نے رات اپنے ایک ایک عمل سے یہ ثابت کیا وہ کتنی اہم ہے اس کے لیے۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سمیٹتے اس نے دلشیر کی ناکوں کو چھوا تھا۔ یہ آنکھیں اتنی حسین تھی مگر اسے لگتا تھا جیسے کئی راز تھے ان آنکھوں میں۔ اس کی کھڑی سٹرا ناک، مونچھوں تلے موجود ہونٹ، وہ کسی یونانی دیوتاؤں جیسا تھا۔ اس کے لبوں کو چھوتے وہ کھولے سے مسکرائی تھی۔ میرا ایمان مزید خراب کریں یا جانے، پھر شکایت نہ کرنا۔ شیر کی آواز پر اس کے چہرے کے نقوش کو چھوتی انگلیاں تھمی۔ وہ جاگ رہا تھا، اسے کیسے نہیں پتا چلا؟ زیادہ ننھے سے دماغ پہ زور نہ لو، فضول باتوں سے بس مجھ سے پیار کرنے کا سوچا کرو ہر وقت۔ کروٹ لے تو اس نے پیشے کا سر اپنے ہاتھ پر رکھا اور اسے قریب کرتے اس کی گردن میں چہرہ چکایا تھا۔ آپ کب سے جاگ گئے ہیں دلشیر؟ اس کی گہری سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے مسکرا کر اس کے بالوں میں نرم و نازک انگلیاں الجھائی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بہترین تم ہو یہ۔ آپ میری بات اگنور نہ کرے، جواب دے آپ کب سے جاگ گئے ہیں؟ اس کے انداز پر وہ کھل کر مسکرایا تھا، جھک کر اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ میری زندگی میری باہوں میں ہو تو ایسے میں کس کم بخت کو نیند آنی ہے؟ اس کے انداز پر وہ کھلکھلائی تھی۔ بس شروع ہو گئے یہ ستیہ عاشقوں والے ڈائلگ۔ اس کے بال بگاڑتے وہ ہنس کر بولی۔ تبھی دلشیر نے اسے بیڈ پر ڈالا، خود اس پر کسی ابر کی طرح چھایا تھا۔ اس عاشق کا ابھی اصلی روپ دیکھا ہی کہا ہے تم نے میری جان؟ اپنے موڈ میں واپس آتے اس کے نزدیک ہوا تھا۔ خبردار کوئی فضول حرکت کی تو جلدی سے اٹھا، فریش ہو۔ اس کا موڈ بنتے دیکھ کر وہ بوکھلائی تھی اور اس کی گرفت سے نکل کر بھاگی تھی، مگر ہائے رے قسمت، اس بار گرفت بے حد مضبوط تھی۔ فرار کے راستے تمام بند کرتا وہ ایک بار پھر اپنی مانیوں پر اتر آیا تھا۔ بلکہ فون کی بیل پر اس کی آنکھ کھلی تو نظر پہلو پر پڑی تو اسے اپنی جگہ سے غائب پایا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو گاؤں سے کال تھی جسے وہ نظر انداز کرتا وہ اٹھ بیٹھا۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو اسے کچن میں مصروف پایا۔ نیلم اور ریشم کو دیکھ کر اسے بس گھور ہی سکا، جس پر وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ آج آپ کا فیورٹ ناشتہ بنائے تو خبردار جو ناراض ہوئے۔ اس کے پاس بیٹھتے اس نے ہاتھ کی مٹھی گال پر رکھی تھی۔ اس کا حساب لوں گا میں، کہا تھا نا ناشتہ بنائیں گے، اس نے روٹھے لہجے میں کہا، مگر نظر اس کی دیدار میں مصروف تھی۔ تو اس وقت رائل بلو فراک میں تیار نکھری مکھری سی لگ رہی تھی۔ اس کی محبت کا رنگ ہی اسے سب سے خاص بنا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ باس باس وہ اس کے ساتھ بیٹھا آج کالج کی اس کی ساری کہانیاں سن رہا تھا۔ جب سے میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا اس کے پاس ڈھیروں کہانیاں تھی۔ تبھی کلیم کی آواز پر وہ چونکا۔ باس کلیم کے اشارے پر وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا وہ کلیم سب خیریت ہے نا؟ اس کے انداز پر وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ گاؤں سے کال آئی تھی، وہاں ولیم آپ کی دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، آقا جان بھی ہاسپٹل میں ہے۔ بی جان کو کیا ہوا ہے؟ اپنی دادی کی خبر پر وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ آپ کو بہت یاد کر رہی، ان کا بی پی کنٹرول میں نہیں آ رہا، آپ پلیز جائیں اور ہو سکے تو میڈم کو بھی ساتھ لے جائیں۔ کلیم کی بات وہ چپ ہوا تھا۔ پریشا کو وہ ایسے ماحول میں لے کر نہیں جانا چاہتا، مگر نہ جانے اسے وہاں کتنے دن لگ جانے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گاڑی ریڈی کرواؤ، میں پریشا کو کہتا ہوں وہ تیاری کرے۔ کلیم کو کہہ کر وہ خود اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کو پریشان دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہوئی تھی۔ ہمیں گاؤں جانا ہے پریشا، میری دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جانتا مجھے کتنا ٹائم لگے گا، یہ تو بہتر ہے تم میرے ساتھ چلو۔ گاؤں مطلب آپ کے گھر؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا تھا۔ تم ریڈی ہو جاؤ پیکنگ کے لیے، نیلم یا ریشم کو بولتا ہوں میں، اس کی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلشیر نے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ خود وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر اسے پریشا کو پہلے سے ہی ریڈی رکھنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ دلشیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے باہر کی جانے پڑا۔
गाड़ी अपनी मंजिल पर रवां दवा थी। प्रीशा को हसान में लिए बैठा वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात शुरू करे तो कहाँ से। उसने गर्दन मोड़ कर उसे देखा, जो इस वक्त बाहर के रास्तों में खोई थी। ये उसका पहला सफर था अपनी जिंदगी का, जो वो कराची से बाहर का कर रही थी। उसका इश्तियाक देखने लायक था। प्रीशा, कुछ खाना है? भूख तो नहीं लगी? दिलशेर के पूछने पर उसने झट से नफी में सर हिलाया था। उफ, आप कब तक यही सवाल पूछे जा रहे हैं? मैंने अच्छा खासा खाना खाया हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। उसके अंदाज पर वो बेख्तियार मुस्कुराया था। अब आपको जो आप जो कहना चाहते हैं खुल कर कह सकते हैं। इतने वक्त में वो उसके हर अंदाज से वाकिफ हो गई थी। उसकी बात पर उसने गहरा सांस भरा। मुझे ये कहते हुए भी अजीब लगा है, मगर यही हकीकत है। हवेली में किसी को हमारी शादी का इल्म नहीं। न मैं बताना चाहता हूँ, मगर जिस तरह के हालात में इस वक्त अकेले आकर तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता तुम्हारा वहाँ पर वार्म वेलकम होगा। सो इट्स ओके। कोई मुझे वहाँ पसंद ना भी करे तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, यही बहुत है। बस आप नहीं बदल जाना वहाँ जाकर। उसकी उंगलियों में उंगलियां उलझाए वो जिस अंदाज से बोली कि दिलशेर टेंशन में होने के बावजूद मुस्कुराया था। तवील सफ़र के बाद बिला आखिर गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हुई थी। चारों तरफ खेत खलियान लहराते, सब्जा ओढ़े ज़मीन, वो मबहूस सी मनासिर को देख रही थी। इतना खूबसूरत गांव। वो तो हैरान थी। गाड़ी कच्ची पक्की सड़कों से गुजरती जा रही थी। तभी दिलशेर ने उसे जेरे तामीर इमारत की तरफ इशारा किया। दिलशेर, उस पर तो आपका नाम लिखा है। उसका इशारा समझने की बजाय उसने उल्टा सवाल किया तो वो बेसाख्ता होता था। तो बुद्धू लड़की मैं ही वो बता रहा हूँ कि ये मेरी जगह और यहाँ हॉस्पिटल बनेगा। ये आपका हॉस्पिटल होगा दिलशेर? उसके सवाल पर उसने इस बात में सर हिला। ओह, यानी मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, आपके हॉस्पिटल में जॉब करूंगी? उसकी खुशी और एक्साइटमेंट देखकर वो हंसा था। जॉब क्यों भाई? भाई मैडम, आप तो मालिकन होंगी यहाँ की। उसकी बात पर वो पूरे दिल से मुस्कुराई थी। गाड़ी एक बेहद खूबसूरत हवेली के पहुंच में रुकी। वो ये हवेली इतनी बड़ी थी कि उसे देखकर हैरत हुई। उसे तो अपना घर भी बहुत बड़ा लगता था। सारे मुलाजमन उनके घर के गाड़ी के गेट जमा हुए तो उसे घबराहट होने लगी। दिलशेर के इतने लोग क्यों जमा हुए हैं? उसका बाजू थामे वो घबराए लहजे में बोली कि दिलशेर ने उसका हाथ थपथपाया। रिलैक्स, कुछ भी नहीं है, सब यहाँ के मुलाजिम हैं, मेरे आने की वजह से यूं खड़े हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके हाथ पर दबाव बढ़ाता वो इसलिए बाहर आया। वहाँ मौजूद लोगों का शोर प्रीशे को देखकर थमा था। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो मजीद सिमट कर दिलशेर के पीछे छुपी थी। रिलैक्स प्रीशे। इसको आगे करते हुए दिलशेर ने अपना हसार उसके गिरे गिर बांधा। दिलशेर, मेरे बच्चे। सोबिया बेगम आगे बढ़कर उसके गले लगी, मगर उसके पहलू में नर्मो नाजुक सी लड़की को देखकर वो चौंकी थी। ये प्रीशा है, प्रीशा दिलशेर, मेरी बीवी। उसकी बात पर उन्हें झटका लगा था। बीवी? उन्हें सदमा हुआ था कि उनके बेटे ने शादी कर ली और उन्हें पता तक नहीं। जी। क्या सारी मालूमात आपको यही लेनी है? उसके अंदाज पर वो शर्मिंदा होती हुई मुस्कुराई थी। नहीं नहीं, आओ ना बेटा, अंदर आ जाओ। रज्जो, बहू के इस्तकबाल की तैयारी कर। रज्जो को हुक्म देती उन दोनों को लेकर आगे बढ़ी थी। बीजान, कैसी है उनकी तबीयत? अंदर कदम रखते वो मतलब की बात पर आया था। कृष्ण ने उसका सर्द रवैया महसूस जरूर किया था, मगर उसने सोच लिया था कि वो दिलशेर से इसकी वजह जरूर पूछेगी। बीजान का बीपी हाई हो गया था, हम सब तो बहुत डर गए थे, तभी बुलाया तुन्हें। अभी भी वो हॉस्पिटल में है, कल तक आ जाएंगी और तबीयत तो बेहतर है उनकी। तुम परेशान नहीं हो, मुस्कुरा के कहते उन्होंने पेशे को जूस का गिलास थमाया था। आप ये क्यों नहीं बोलती कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए ड्रामा किया गया है? उसके तलख लहजे पर जहाँ सोबिया बेगम ने सर झुकाया था, वहीं प्रीशा ने सर उठाकर उसे घूरा था। दिलशेर, प्लीज। अपने हाथ पर उसके नर्मो नाजुक हाथ की गिरफ्त महसूस करते उसने सर झटका था। कुछ भी था, वो इन मामलों में उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, जब ही चुप हो गया। सोबिया बेगम ने ये बात वाज़ेह महसूस की थी। आप जाए अपनी बीजाम से मिलने। प्रीशा के कहने पर उसने सर हिलाया, मगर उससे पहले ही सोबिया बेगम ने उन्हें मना कर दिया। नहीं बेटा, इतना तवीज़ सफ़र से आया है दिलशेर बच्चे, तुम कल ही बीजाम से बात कर लेना। वैसे भी वो होते ही यहाँ आ जाएंगी तो जाना बेकार होगा। इतना तवील सफ़र करके वहाँ जाओगे और फिर वापस आना पड़ेगा। बस कॉल कर लेना, वो वैसे ही खुश हो जाएंगी। सोबिया बेगम की बात पर उसने सिर हिलाया था। बड़ी बेगम, खाना तैयार है, लगा के आप लोग आ जाएं। मुलाजिमा के कहने पर उन्होंने सर हिलाया था। चलो बेटा, आप लोग फ्रेश हो जाओ, क्यों खाना खाते हैं। पीछे के गाल थपथपाते हुए वो मुस्कुराई थी। खाने पर उन्होंने अच्छा खासा एहतमाम किया हुआ था। ये लो, और अच्छे से खाओ ना, ओके। उसकी प्लेट में बिरयानी डालते हुए दिलशेर ने उसे हिदायत दी, तो वो हौले से मुस्कुरा दी। सोबिया बेगम को दिलशेर का ये रूप बहुत अच्छा लगा। जिस तरह वो उसे ट्रीट कर रहा था ना, वो अपना दिलशेर से लग ही नहीं रहा था।
ان کے خاندان کے مرد تو غصے کے تیز تھے اور کہاں کسی کی پرواہ کرتے تھے۔ کھانے کے بعد شوبیہ بیگم اسے لیے اوپر دلشیر کی روم میں آئی تھی۔ دلشیر کال پہ بات کر رہا تھا تو اسے اشارہ کر کے ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا دلشیر یوں آئے گا تو ساتھ میری بہو ہوگی۔ ان کے لہجے میں اداسی تھی جو اسے بہت بری طرح محسوس ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو میں اچھی نہیں لگی ہوں گی، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے وہ خود اپنی بہو لائیں، مگر نہیں بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے، نہ ہی میں نے ایسا کوئی خواب دیکھا۔ میرے لیے تو یہی بہت، وہ یہاں آ گیا میں اسے دیکھ سکوں گی۔ اوہو میں بھی بس کیا بولتی جا رہی ہوں۔ اچھا تم آرام کرو، کل بی جان آ جائیں گے تو پھر تمہیں بھی فرصت نہیں ملے گی آرام کی۔ لہجے میں بشاشت لاتے ہوئے مسکرا کر بولتے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ ان کی جاتے ہی وہ کپڑے لے کر واش روم میں گم ہوئی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو کمرہ خالی تھا، جس کا مطلب تھا وہ ابھی بھی اوپر نہیں آیا۔ تولیے کی مدد سے وہ بال سکھاتی وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سکھا رہی تھی۔ دماغ کہیں ان کے دل میں ہونے والے واقعات میں گھوم رہا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب اپنے گرد ہتھیار محسوس کیا۔ کن سوچوں میں گم ہیں آپ میڈم؟ اس کے نم بالوں کی خوشبو سانسوں میں اتارتے ہوئے اس نے پریشے کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی تھی۔ کچھ نہیں، بس آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے وہ مسکرائی تھی۔ او ہو ایسا کیا؟ اس کے گال پر اپنا گال مسکرتے اس نے کان کی لوگ کو دانتوں میں دبایا تھا کہ پریشے نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مارتی ہوئی منہ پھلا کے اس کے یوں ناراض ہونے پر نثار ہوتے ہوئے اس نے پریشے کو اپنے روبرو کیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں کو نرمی سے چھوتا اس کے گالوں پر آیا تھا، پھر اپنا لمس وہاں چھوڑ کر وہ شدید قسم کی گستاخی کر بیٹھا۔ کچھ وقت کا تقاضا تھا، کچھ محبت بھی بہت تھی۔ وہ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے اور بیڈ پر لایا تھا اور اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ پریشی نے نم آنکھوں سے شخص کو دیکھا جو یوں ہی ہر سرد و غم میں اس کا سایہ بن جاتا تھا۔ اس کا لمس پا کر وہ معتبر ہو جاتی تھی۔ اس کی ذات کی تکمیل اس شخص سے ہوتی تھی۔ اس کی گرد باہوں کا حصار باندھتے اس نے اپنا چہرہ ان مضبوط پناہوں میں چھپایا تھا۔ اس کی اس ادا پر وہ دل و جان سے قربان ہوتا، اسے خود میں سمیٹتے ہوئے جسے اس دنیا سے غافل ہوا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی باہوں میں سمٹی بیٹھی تھی، جس کا پورا دھیان اس وقت لیپ ٹاپ پر تھا۔ صبح صبح آنے والی کال نے ان دونوں کی نیند ڈسٹرب کی تھی اور وہ کب سے اس لیپ ٹاپ کو ٹائم دیتا اس کا دل جلا رہا تھا۔ دل شیر بس بھی کر دے، کب سے اس میں گم ہیں آپ؟ اس کے نروٹھے انداز پر وہ مسکرایا، چہرہ موڑ کر اس کے ہونٹوں کو چھوتا وہ اسے گلنار کر گیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس کی شرارت سے کہنے پر پیشے نے ایک مکہ اسے رسید کیا تھا۔ دن پہ دن بے شرم ہوتے جانے آپ، انسان بن جائیں۔ منہ موڑ کر اس نے بھرپور ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ ہنس کر لیپ ٹاپ بند کرتا پورا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اچھا اب بولو میری جان، دیکھو رکھ دیا کام۔ ارے یہ تو شیر بن گیا یار، ہاں ہاں ہاں۔ اپنی بات خود ہی انجوائے کرتا وہ کہا لگا اٹھا، کیا بالکل ہی بچے بن جاتے ہیں۔ اس نے یوں بچوں کی طرح خوش ہوتے تھے ایک پریشے نے بول کر ماتھے پر بکھر اس کے بال سنوارے تھے۔ بات تو ٹھیک ہے، بچوں کے باپ بننے کی امید میں خود بچہ بن رہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ بچوں کی ماں کو مجھ پر رحم ہی نہیں آ رہا۔ اس کی بات پر وہ سٹپٹاتی شرم سے لال سرخ ہوئی اور اپنا چہرہ مزید جھکایا تھا۔ اس کے انداز پر وہ کھلکھلاتا اسے باہوں میں بھینچ گیا۔ ایک بات پوچھو دلشیر؟ اس کی شرٹ پر انگلی سے نقش بناتی اسے سوال کیا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر سر ہلا گیا۔ میں نے کل نوٹ کیا تھا آپ کا رویہ آنٹی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ کیوں؟ ایسے کون اپنی ماں سے بات کرتا ہے؟ اس کی سوال پر وہ بس اسے دیکھے کیا جیسے اس سے اس سوال کی توقع ہو۔ اس کے انداز پر وہ ایک دم سر جھکا کے سوری مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی شرمندہ سے انداز پر اس نے اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ مارا، حق ہے تمہیں پا کر سب کچھ پوچھنے کا، میں بس یہ سوچ رہا ہوں کیا جواب دوں تمہیں، جو سچ ہے وہ بتا دینا۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائے وہ سب جاننے پر بضد تھی۔ دلشیر نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کے اس کے ماتھے کو چھوا۔ میرا جھگڑا ہے سب سے تو اسی وجہ سے میں ہو جاتا ہوں تلخبط کے ساتھ، کیا کروں؟ اس کے ہونٹ دبا کر کندھے اچکانوں پر اسے گھور کر رہ گی۔ ایک طرف کہتا پوچھو اور بات ہی گول مول کرتی، بہت چلاک ہیں آپ، جائیں میں نہیں پوچھتی کچھ، ہاں جب آپ کو لگے آپ کو مجھے بتانا تو بتا دیجیے گا۔ اسے بول کر بیڈ سے اٹھی کہ تبھی اس کا ہاتھ دلشیر کی گرفت میں آیا۔ ناراض تو مت ہو یار۔ اس کی التجا پر سے مسکرا کر دلشیر کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ ناراض نہیں ہوں آپ سے، سمجھ سکتی ہوں کچھ باتیں اتنی آسان نہیں ہوتی کہ بتائی جائیں، مگر کبھی کبھی چیزیں شیئر کرنے سے ان کے حل نکل آتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی آپ اپنی ماں سے یوں کھچے رہیں، یہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں دلشیر، ایک بار چلے جائے تو واپس نہیں ملتے۔ اسے دبے لفظوں میں سمجھاتی اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔
وہ فریش ہو کر باہر آیا تو صوبیہ بیگم کو کمرے میں پایا، جو نہ جانے پریشے سے کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ دلشیر، بی بی جان اور آغا جان آ گئے ہیں، تم لوگ بھی آ جاؤ ان سے ملنے۔ ان کے بولنے پر وہ سر ہلاتا ان کے ہم ہوا تھا۔ وہ دونوں صوبیہ بیگم کے ساتھ چلتے ہوئے بی جان کے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں وہ بیڈ پر نیند دراز تھی۔ چہرے پر نقاہت واضح تھی، مگر دلشیر کو دیکھ کر ان کا چہرہ روشن ہوا تھا۔ دلشیر، میرے بچے، میری جان، اسے پاس بٹھاتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ دلشیر نے ان کے گرد ہتھیار باندھا تھا۔ ہمیں تو لگا تھا اب ہم کبھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے، یوں ہی مٹی میں دفن ہو جائے۔ ایسے نہیں بولتے، انہیں ٹوکتا وہ ان کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ بیجان، اس سے ملی، یہ ہمارے دلشیر کی دلہن ہے۔ صوبیہ بیگم کے بولنے پر کمرے میں موجود سب لوگ چونکے تھے۔ آغا جان نے غور سے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، وہی صاحب کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ ارے آؤ بچے، پاس آؤ میرے۔ خاموشی کو توڑتی ہاجرہ بیگم نے سب سے پہلے سے اپنے پاس بلایا تھا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ دلشیر نے تو بتایا ہی نہیں ہمیں کہ اس نے شادی کر لیا۔ اگر اب بھی ہماری طبیعت خراب نہ ہوتی تو شاید ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں لگنے دیتا یہ۔ ان کا شکوہ سن کر وہ سر جھکا گیا تھا۔ پریشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ہر کوئی اس سے شکوے کر رہا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ یہ تب اسے جاننا ہی تھا۔ آپ کیسے ہیں آغا جان؟ آغا جان کو مخاطب کرتے وہ دلشیر کے ماتھے پر بل لانے کا باعث بنی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ بیٹا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ آپ لوگ آرام کریں، اب مجھے کچھ کام ہے۔ پریشا میرا ڈریس نکال دو، مجھے باہر جانا ہے۔ اسے اشارہ کرتا وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ معذرت کرتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ دل دک دک بھی کر رہا تھا، کیونکہ اسے محسوس ہوا آغا جان سے ان کی خالیت پوچھنے سے ناگوار لگا تھا۔ اس کی پیروی کرتے ہوئے کمرے میں آئے تو سامنے صوفے پر منہ بنائے بیٹھا تھا۔ فریشا کو اسے دیکھ کر ہنسی آئی۔ کبھی بنا اس کی پرواہ کیے وہ ہنسی تو دلشیر نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ بہت دانت نہیں نکلے آج آپ کے؟ اس کے یوں پوچھنے پر اس نے دانتوں تلے لب دبائے اور شرارت سے نفی میں سر ہلا۔ پریشا اس کے خفا انداز پر مسکراتی ہوئی اس کے پیروں کے پاس بیٹھی اور اس کے گرد باہوں کا ہتھیار باندھا۔ ایسے کیوں خفا رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ پاؤٹ بناتے اس نے اپنے ناک سے اس کی ناک مسکی تو اس کی ادا پر قربان ہو گیا تھا۔ مگر غصہ بھی تو لازمی تھا جب یہ مزید پھیر لیا۔ مجھے نہیں اچھا لگا تمہارا ان لوگوں سے خالد پوچھنا۔ بے جان تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کسی سے فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے گھر والے ہیں، میں انہیں اچھے سے جانتا ہوں، تو مجھے بھی تو جاننے دینا کیسے ہیں آپ کے گھر والے۔ ایسے تو میں یہاں کیسے رہوں گی؟ تمہیں قطعی کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کو جاننے کی۔ جتنا دور رہ سکتی ہو نا رہو، میں نہیں چاہتا مادے کی تلخی تم تک پہنچے۔ دلشیر، آپ نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے آپ کو گھر سے دور کیا تھا، پھر اس بات پر اتنی بدگمانیاں کیوں؟ آپ لوگ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پریشان انداز پر گہرا سانس بھرتے رہ گیا۔ ان باتوں کی ٹینشن نہ لو، تم آرام کرو، میں ذرا زمینوں پر جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ واپسی کی تیاری کریں گے۔ لیپ ٹاپ بند کرتے اس نے محبت سے اس کے گاروں پر پیار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر جلدی آئیے گا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے دلشیر کو ہدایت دی تو وہ سر ہلاتا ہوا باہر بڑھ گیا۔ وہ یوں ہی بے مقصد کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، تبھی دوپٹہ سلیقے سے سر جما تھی وہ باہر آئی۔ اس کا رخ بی جان کے کمرے کی طرف تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے دروازے پہ دستک دی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی تو انہیں کمرے میں اکیلے پایا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو اس نے پاس جا کر انہیں سہارا دیا۔ آرام سے بی جان۔ تکیہ سیٹ کرتے اس نے انہیں ٹھیک سے بٹھایا تھا۔ بڑی مہربانی بچے، جیتی رہو، خوش رہو۔ اس کی سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم سے تو ٹھیک سے بات ہی نہیں ہو سکی، اتنے لوگ موجود تھے۔ جی تبھی میں آپ سے اب ملنے آئی ہوں۔ اس کی انداز پر مسکرائی تھی، وہ چاہے کتنے بھی غصے والی کیوں نہ ہو۔ دلشیر سے جڑی ہر چیز میں دل جان سے عزیز تھی۔ بی جان، آج سے ایک سوال پوچھوں؟ اس کی اجازت طلب کرنے پر انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ایسا کیا ہوا جو دلشیر آصف سے اتنا بدگمان، اتنا ناراض ہے؟ اس کے سوال پر وہ توقع سے مسکرائی تھی۔ بچے، جب انسان رشتوں سے زیادہ دولت، روپے، پیسے کو اہمیت دینے لگتا ہے نا، تب یہی ہوتا ہے۔ پہلے ہمیں بھی یہ سب یہی لگتا تھا، مگر اب عمر کے اس سیچے میں آ کر اپنی کی گئی زیادتیوں کا احساس ہوتا ہے۔ مگر اب ہمارے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے، اور اس زندگی میں سب سے تکلیف دہ احساس ہی یہی ہے کہ انسان ساری زندگی ایک ناسور کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ بولتے ہوئے ان کے لہجے میں نمی سی گھل گئی تھی۔ آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا دلشیر نے تمہیں کچھ بتایا بھی ہے یا نہیں، مگر میں ضرور بتانا چاہوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں ہمیں ہمارا دلشیر واپس مل جائے۔ آپ مجھے بتائیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی مدد کر سکوں۔
ان کا ہاتھ تھام کر اس نے جذب سے کہا تھا، دلشیر اور فوزان بچپن کے دوست تھے، ان کا رشتہ دوستی سے بڑھ کر تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے کو تیار رہتے تھے، 20 سال ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے۔ آقا جان اور وحید خان کو اس کا یوں غریبوں سے دوستی کرنا سخت ناپسند تھا، مگر جب انہیں فوزان کے والد کی زمین کی ضرورت پڑی تو اس پر دباؤ بڑھانے لگے تھے۔ وحید صاحب کے بندے فوزان کے والد کو زود و کوب کر رہے تھے اور انہیں ہر حال میں یہ زمین چاہیے تھے، جبکہ یہ زمین ان کی کل جمع پونجی تھی، ان کے باپ دادا کی آخری نشانی، وہ قطعی اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ فوزان اور دلشیر دونوں ہی اس بات سے انجان تھے، انہیں پتہ تو تب چلا جب اس زمین کو لے کر بری طرح ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی۔ فوزان اور اس کے والد بری طرح زخمی ہوئے تھے، ان کو علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے جو ان کے پاس نہیں تھے۔ ایسے میں دلشیر اپنے باپ اور دادا کے پاس کیا مدد کے لیے، مگر ان کی خود غرضی دیکھو کہ زمین کے بدلے وہ ان کا علاج کروا سکتے تھے، ورنہ وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہی رہے۔ دلشیر کو دھچکا لگا تھا اپنے باپ دادا کا یہ روپ دیکھ کر، ایک زمین کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر وہ کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ رہے تھے۔ وہ جتنی کوشش کرتا اس کے باپ دادا اسے اتنا ہی ناکام بنا دیتے۔ ان کے لیے پیسہ ضروری تھا، رشتہ نہیں۔ آقا جان آپ ایسا کیوں کرے ہو؟ میرا بچپن کا دوست ہے، میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ بکھر جائیں گے وہ لوگ، آپ لوگوں نے یہاں سب کو اس کی مدد کرنے سے منع کر دی ہے، پلیز آقا جان ایسا مت کریں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا مدد مانگ رہا تھا۔ بہت ہو گیا دلشیر، اس سے دوستی پر ہمیں پہلے ہی اعتراض تھا، اور ٹھیک ہی تھا، اس کے لیے اپنے باپ دادا کے سامنے یوں اکڑ رہے ہو، زبان چلا رہے ہو؟ آقا جان غصے سے چلائے تھے، وحید اس کے گاؤں سے باہر جانے کی تیاری کرواؤ، یہ فیصلہ ہمیں پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، وہ 2 کوڑی کا لڑکا ہمارے خون کو ہمارے ہی خلاف کر رہا ہے۔ آقا جان کے حکم پر وہ بھر گیا تھا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، سمجھ آئی؟ میں اس کی مدد لازمی کروں گا، آپ لوگوں کی نظر میں دولت اہم ہوگی مگر میری نہیں، شرم آتی ہے مجھے خود کو اس گھر کا بیٹا کہتے ہوئے۔ وہ بھی دو بدو چل رہا تھا، جوان خون جوش تو مارتا ہی ہے، اس کی بغاوت دیکھ کر آقا جان اسے گھر میں قید کروایا تو وہ اور ان سے بدگمان ہو گیا تھا، اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی کہ وہ اپنے دوست کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اسپتال یہاں کوئی تھا نہیں، وہ شہر میں علاج ایک مشکل ترین عمل تھا، نہ پیسہ تھا نہ ہمت۔ فوزان کے والد زندگی کی جنگ ہار گئے تھے، فوزان کو اس گاؤں اور یہاں کے لوگوں سے نفرت ہو، جب ضرورت تھی کوئی ان کے لیے نہیں تھا، اسے دلشیر سے بھی نفرت ہو گئی تھی، اسے زبردستی شہر بھیجا گیا، وہ اپنے ہی گھر میں قیدی تھا اور ایک قیدی کی طرح سے گھر سے دور کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اس سے سوچ لیا وہ کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں آئے گا، اس کے دل میں اتنی نفرت بھر گئی کہ وہ ان لوگوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، تو وہ چلا گیا تھا وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ماضی کا یہ حصہ سن کر اسے بھی بہت افسوس ہوا، اسے دلشیر حق بچانے بھی لگا تھا، مگر یوں اپنے رشتوں سے قطع تعلق ہونا تو اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اس وقت سب اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے، مگر اب ہمیں احساس ہوتا ہے ہم کتنا غلط تھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے سب برباد کیا، اپنا ہی ہیرا کھویا۔ وہی تو ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، مگر میں سمجھاتی ہوں اسے، یہ زندگی برباد کر دی ہم نے سب کی۔ ان کے رونے پر اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا چہرہ صاف کیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ سب بھول کر آگے بڑھے، وہ بہت اچھے ہیں بیجان، میں اچھے سے جانتی ہوں وہ کیوں ایسے ہیں، وہ اپنے رشتوں کو لے کر بہت مخلص اور حساس ہیں، جتنا وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جب ان کے دوست کے ساتھ وہ سب ہوا ہوگا تب انہوں نے خود کو کتنا بے بس محسوس کیا ہوگا۔ وہ بے لوث محبت کرتے ہیں تو سب سے وہ بدلے میں کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں، بس دیتے ہی دیتے ہیں۔ میرے دل میں ان کے لیے عزت و محبت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ ضرور سب کو معاف کر دیں گے اگر سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ مجھے یقین ہے بیٹا تم یہ کر لو گی، تم جاؤ، تم ہمارا دلشیر ہمیں لوٹا دو گی۔ میں پوری کوشش کروں گی بیجان، بس آپ دعا کیجیے ہمارے لیے۔ اب آپ آرام کریں، دلشیر آنے والے ہوں گے، میں جاتی ہوں۔ انہیں بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کتنا مشکل ہے یہ سب، مجھے تو لگتا تھا میری ہی زندگی مشکل ہے، مگر کسی کی بھی زندگی آسان نہیں ہوتی، اور واقعی یہ سچ ہی تھا، ہمیں ہی اپنی مشکلات بہت زیادہ لگتی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارا غم سب سے بڑا ہے، ہم دنیا کی مظلوم ترین شخص ہے، ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ اگر ہم ارد گرد نظر گرائیں تو ہمیں احساس ہو کہ اس دنیا میں ہم سے بھی زیادہ دکھی لوگ موجود ہیں جو صرف اللہ پر توکل کر کے بیٹھے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب سکھانے کے لیے، اگر دلشیر میری زندگی میں نہیں آتے تو میں یہ سب تو کبھی سیکھتی ہی نہیں، خود کو یوں ہی مظلوم سمجھ کر اپنی زندگی میں صرف ناشکری کرتی رہتی۔
اس نے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھول کر دلشیر اندر داخل ہوا اور چل کر اس کے پاس آ کر دراز ہوا تھا کہ ان سوچوں میں گم ہو جانا۔ اس کے ماتھے سے بال سمیٹ کر دلشیر نے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کری کہ اس نے مجھے اتنا اچھا ہمسفر عطا کیا۔ اس کے ہاتھ تھام کر ان پر لب رکھتی وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ دلشیر نے اس کی بات پر اسے اپنی آغوش میں بڑھا اور دونوں پر کمفرٹر ڈالا تھا۔ کوئی تو مجھے قتل کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اب وہی انسان اللہ کا شکر ادا کرائے۔ اسے مزید خود سے قریب کرتے وہ دل فریبی سے مسکرایا تھا۔ پیشن اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر انگوٹھے کی مدد سے اس کے گال کو ہولے سے سہلایا تھا۔ تب میں اس کی چھپی مصلحت سے انجان تھی نا، جب یہ ایسا بولتی تھی، مگر اب مجھے خدا کے فیصلوں پر یقین ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ ہر ہونے والا حادثہ واقعہ آپ نے ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ کبھی ہم اس سبق کو سمجھ لیتے ہیں، کبھی جایا کر کے ایک اور ٹھوکر کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی بات پر اس نے سمجھ کر سر ہلا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری جان اتنی سمجھدار ہے۔ اس کے چہرے پر جھک کر شریر سے گستاخی کرتا وہ اسے لال کر گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں یوں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں گا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتا وہ اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ دلشیر وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، سمجھانا چاہتی تھی، مگر شاید وہ آج کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کبھی اس کے چہرے پر جھک کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ آج کچھ نہ بولا، بس ان دھڑکنوں کو سنو، یہ جب جب دھڑکتی ہیں صرف تمہارا نام پکارتی ہیں۔ ان آنکھوں کو دیکھو جن میں ہمہ وقت تمہارا عکس سمایا ہے۔ تمہیں دیکھنے کی آرزو، یہ کان جو تمہاری محبت بھری آواز کی شیدائی ہیں۔ اس کے ایک نقش پر لب رکھتا اس کے کان کی لو کو چھوتے سرگوشی میں گولا تھا۔ یہ لب، اس نے جھک کر ان لبوں کو اپنی نرم سی گرفت میں لیا اور پھر آزادی بخشتے اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھے تھے۔ ان لوگوں سے اپنا نام مجھے اتنا خوبصورت لگتا جتنا کبھی نہیں لگا۔ یہ زندگی رنگوں سے بھر گئی ہے اور یہ رنگ تمہارے ہیں، تمہاری ہنسی، خوشی، آنسو، تمہارا مجھ سے لڑنا، مجھے منانا، مجھے ڈانٹنا، مجھے سمجھانا۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک دوست کی کمی کو بہت محسوس کیا ہے، مگر اب تم ملی ہو تو لگتا ہے میرا دوست مل گیا جس میں اپنی زندگی کا ہر سرد و گرم شیئر کر سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے وہ کبھی میرا برا نہیں سمجھے گا۔ اس کی محبت بڑی سرگوش نے، اس کا اقرار، اس کے پورے وجود میں آسودگی بھر گیا۔ ایک عورت کے اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے یوں اپنے دل کا حال کہہ رہا ہے، اسے وہ مقام دے رہا ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی شہرت پر لب رکھتے اس نے پریشے کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائی تھی اور اسے خود میں قید کر گیا۔ یوں ہی تو رشتے مضبوط نہیں ہوتے، دونوں طرف سے اس رشتے کی باریکیوں کو سمجھنا پڑتا ہے، اور دونوں ہی اپنے بیچ کے تعلق کو سمجھ چکے تھے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی دلشیر سے، مگر اس کے انداز سے وہ سمجھ گئی تھی یہ بات ابھی اسے ناگوار گزر سکتی ہے، تبھی وہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی بھر کی ساتھی بننا چاہتی تھی، اسے یقین تھا اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا انتظار۔ وہ نماز ادا کر کے واپس آیا تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پایا تھا۔ چینج کر کے جب تک وہ باہر آیا تو وہ دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ دلشیر خاموشی سے اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ دعا مکمل کر کے اس نے پہلے دلشیر پر پھول ماری اور پھر خود پر۔ آپ لیٹ ہو گئے آج؟ جسے اپنی گود میں سر رکھ کے دیکھ کر اس نے آہستہ سے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھائی تھی۔ آج مسجد میں چند بچے بھی آئے تھے تو میں نے ان کے ساتھ تلاوت کی، پھر میں اسکول کی طرف چلا گیا کیونکہ پھر گھر جانا ہے تو وہاں جانے کا موقع نہیں مل پاتا۔ اپنے بالوں میں اس کی انگلیوں کی نرماہٹ محسوس کر کے اس نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ آپ کو بچے پسند ہیں دلشیر؟ اس کے سوال پر اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے بھی بچے پسند ہیں بہت زیادہ۔ اس کے سر ہلانے پر اس نے اشتیاق سے کہا تو ایک دل نشیں مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا ہاتھ کیا۔ پہلے پڑھائی مکمل کر لو پھر بچوں کا سوچیں گے۔ اس کی سوچ پڑتا وہ بولا تو پریشے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دلشیر! خوفگی سے اس نے دلشیر کو پکارا تھا، وہ ہنس دیا اور اس کے سر پر سے ہٹا ہاتھ واپس سر پر رکھا۔ سکون مل رہا ہے اسے۔ اچھا یہ بتائے نا آپ کتنے بچے چاہیے؟ اس کے اگلے سوال پر اس نے آنکھیں کھول کر غور سے اس کا روشن سبز چہرہ اپنی آنکھوں میں بھرا تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اپنے ہاتھ سے کور کیا تھا۔ بچہ چاہے ایک ہو یا دو، یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ میری بس اتنی خواہش ہے میرے بچے کبھی اپنوں سے دور نہ ہو، وہ رشتوں کو اہمیت دینے والے بنے، نہ کہ پیسے کے پیچھے بھاگنے والے۔ ان کے دل میں رحم دلی ہو، سختی نہیں، وہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے والے ہوں، نہ کہ دوسروں کو تکلیف دینے والے۔ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے، وہ آجزی کے ساتھ ہیں، کبھی اکڑ کر نہ چلے۔ انہیں دنیا کی آسائشوں سے زیادہ اپنے باپ کی چھوٹی سی جھونپڑی سکون دے، کیونکہ میں جانتا ہوں
کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، وقت سب بدل دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں چاہے جو بھی حالات ہو اسے سمجھے، اسے قبول کرے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کی اتنی خوبصورت خواہش پر سے نمانکوں سے جھک کر اس کی کشادہ ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور اس کے ہاتھ تھام کر عقیدت سے انہیں چھوا تھا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب بھی ہماری اولاد ہوگی، ایک بہترین بابا بنیں گے آپ اور ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کریں گے۔ اس کے یقین پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا اپنی شریک حیات کے چہرے پر مسکراہٹ پر۔ دلشیر، آپ ایک بار ہاسپٹل کی جگہ بھی دیکھا ہے نا؟ کل آپ نے کہا تھا۔ اس کی یاد دلانے پر اس سے سر ہلا تھا۔ مجھے یاد ہے، بس نکلنے سے پہلے وہاں کا ایک چکر لگا کر آؤں گا۔ تم پیکنگ سٹارٹ کرو، لنچ کرتے ہیں، یہاں سے نکلیں گے۔ اوکے باس، ابھی تو چلیں، اٹھے، مجھے بھوک لگ گئی ہے۔ اسے سونے کی تیاری کرتا دیکھ وہ جلدی سے بولی تھی، مگر وہ کرتا ہوا کروٹ بدل گیا۔ دلشیر اٹھے نا، سونے دو نا یار، پوری رات تو مجھے سونے نہیں دیتی۔ اس کے اتنے بڑے جھوٹ پر پریشی کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں نہیں سونے دیتی؟ دلشیر، آپ جھوٹ کب سے بولنے لگے؟ اس کے سر تکیے پر رکھتے اس نے دلشیر کی ناک دبائی تھی۔ اس سے پہلے وہ بدلے میں کچھ کرتا وہ ایک دم سے دور ہوئی تھی۔ ہاں بچ گئی۔ اسے زبان چڑھاتی وہ بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ ڈرپوک عورت، باہر آؤ نا، میں بتاتا ہوں پھر تمہیں۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، آپ کی حرکتیں چھچوڑی ہیں دلشیر خان۔ اندر بند ہوئے اس نے دہائی دی تھی، جس پر وہ کہا لگاتا ہوا اپنا منہ تکیے میں چھپا گیا۔ دلشیر کی سونے کے بعد وہ اپنی ساری پیکنگ کر کے نیچے آئی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ملازمہ سے پوچھ کر وہ حویلی کے پچھلے صحن کی طرف آئی تھی، جہاں پر بڑی بڑی چارپائیاں بچھائی ہوئی تھی اور ان میں سے ایک پر بیجان اور صوبیہ بیگم بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی اور ان کے پاس ارد گرد گاؤں کی عورتیں بیٹھی تھی۔ آہستہ سے چلتی ان کے پاس آ کر بیٹھ کے، رجو جب پیچھے بچے کے لیے ناشتہ لیا۔ بیٹا دلشیر نہیں اٹھا ابھی تک؟ رجو کو بولتے انہوں نے پاس بیٹھی پیچھے سے پوچھا۔ نہیں دی جان، اور نماز پڑھ کر سو گئے تھے، میں پیکنگ کر رہی تھی اس لیے لیٹ آئی نیچے۔ انہیں جواب دے کر وہ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ رجو کے ناشتہ لانے پر اس نے ناشتہ کیا، تبھی وہ فریش سا صحن کے پاس آیا تھا۔ پیچھے اس کے پکارنے پر وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ہاسپٹل جا رہا ہوں، چلنا ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے جلدی سے سر ہلا اور بیجان کو بتا کر اس کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ پورا گھوم کر اسے واپس حویلی اتار کر اسکول کے کام سے گیا تھا۔ واپس آ کر ان دونوں نے گھر کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اندر آئی تو آغا جان اور وہی صاحب کا ملاد پر سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ دونوں اس وقت بیٹھک میں ہوتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی بیٹھک کی طرف آئی تھی اور دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی پرمیشن لی تھی۔ آغا جان کی اجازت دینے پر وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں وہ لوگ کیا کہیں، اگر برا مان گئے، مگر اسے یہ بھی معلوم کرنا ہی تھا۔ جب وہ ہمت کرتی وہ اندر آئی کہ آقا جان، بابا مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، میں تمہارا بابا نہیں ہوں لڑکی۔ وہی صاحب کے تیز لہجے میں کہنے پر اس کا دل اداس ہوا تھا۔ چپ رہو وہی، ہر وقت غصہ بیٹا، بیٹھو، تم جو کہنا ہے کہو۔ آقا جان کے نرم انداز پر کم ہوا حوصلہ ایک بار پھر بلند ہوا، جبھی وہ آہستہ سے ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ کے گھر کے معاملات میں بولنے کا، مگر میں چاہتی ہوں آپ لوگ کو ایک ساتھ مل کر رہیں آقا جان۔ داتی میں جو ہوں میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ وہ ماضی تھا، گزر گیا۔ مگر میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں بابا، یہ زمین کا ٹکڑا چاہے لاکھوں میں ہو، کیا دلشیر سے زیادہ ضروری ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر کل کو دلشیر کو کچھ ہو گیا تو کیا آپ اس زمین کو دلشیر پر فوقیت دیں گے؟ دماغ خراب ہے کیا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ہم کیوں اپنے بیٹے پر اس بے جان زمین کو اہمیت دیں گے؟ ان کے تیش میں آنے پر وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ تو پھر دلشیر سے اتنی ناراضگی کیوں؟ ہم دلشیر سے ناراض نہیں، وہ ہم سے دور ہوا ہے اس زمین کی خاطر۔ ان کے ناراض لہجے پر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ بابا آقا جان، میں یہی بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ ماضی میں جو ہو، اس نے دلشیر کو ایک گہرا زخم دیا۔ آپ کو شاید نہیں پتا، مگر دلشیر اپنے رشتوں کو لے کر بہت حساس ہے۔ آپ لوگوں سے ناراضگی کے باوجود وہ بیجان اور آپ کی طبیعت کا سنتے فوراً یہاں آ گئے، کیونکہ وہ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بس ناراض ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ ایک ضد کی وجہ سے ان کا دوست، ان کا سب سے پیارا رشتہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ آقا جان، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، نہ یہ زندگی کسی کے لیے رکتی ہے، مگر گزرے کل کی باتیں دل میں رہ جاتی ہیں جو کبھی نہیں مٹتی۔ ان تلخ یادوں کو اپنی جڑیں پھیلانے سے پہلے کاٹ دینا چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے جس کا حق ہے اسے دے دیا جائے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں بھی اسپتال سے آ رہی ہوں جو دلشیر بنا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں وہ اس زمین کو سایہ کر رہے ہیں، مگر میں دیکھ کر آئی ہوں اس کام پر کتنے لوگ انہیں دعائیں دے رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں
مرنے کے بعد اگر کچھ ساتھ جائے گا تو وہ صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگ ایک بار وہاں جائیں اور دیکھیں کہ دلشیر نے کیا کمایا ہے۔ آپ کو ان پر فخر ہوگا۔ اس سے زیادہ میں بس یہی امید کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ ایک قدم بڑھائیں گے۔ یقین جانیے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس ایک کوشش۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اٹھی تھی اور ان لوگوں کو گہری سوچ میں چھوڑ کر وہ دونوں واپس جا رہے تھے۔ صوبہ بیگم، بی جان، باقی سب انہیں الوداع کہنے کے لیے ان کے پاس کھڑے تھے۔ بہت اچھا لگا مجھے تمہیں دیکھ کے۔ میرا دل نہیں کہ تم جاؤ۔ یہاں تمہارے آنے سے احساس سے خالی حویلی میں ایسا لگا کہ کوئی احساس کرنے والا آیا ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر صوبیہ بیگم نے محبت سے کہا۔ تم ان کی محبت سے مسکرا دی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا امی۔ بہت سالوں بعد یوں بھرپور خاندان کو دیکھا ہے، جہاں کے ایک ایک لمحہ میں نے دل سے جیا ہے، محسوس کیا ہے، ماں کی محبت محسوس کی ہے۔ تھینک یو سو مچ امی۔ ان کے گلے لگ کر وہ اداس ہوئی تھی۔ جس طرح دلشیر نے اسے بتایا ویسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے تو بدلے میں محبتیں ہی ملی تھی، وہ بھی بے تحاشا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں دلشیر، آقا جان اور بابا کے درمیان ہوئی اس سر جنگ کو ختم کر کے رہے گی، چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے۔ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی ہوئی بی جان کے گلے لگی تھی۔ میں نے اپنی طرف کا کام کر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں یہ برف کب پگھلتی ہے۔ اس کی سرگوشی پر بی جان کھل کر مسکرائی تھی اور اس کا ہاتھ چوما تھا۔ میرے بچے، مجھے پوری امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم بھی ایک مکمل خاندان کی طرح رہیں گے انشاءاللہ بی جان۔ بس اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی، زیادہ سوچنا نہیں، اپنی طبیعت خراب نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا ہاتھ تھام کر وہ محبت سے انہیں سمجھا رہی تھی، جس پر انہوں نے ہنس کر سر ہلا۔ جو حکم ہماری بیٹی کا۔ اب یہ بوڑھی دادی اپنے پرپوتے کو دیکھ کر ہی کہیں جائے گی، کیونکہ زور سے بولنے پر وہ بوکھلائی تھی۔ وہیں دلشیر نے مسکراہٹ دباتے رخ پھیرا تھا۔ بی جان، اس کے شکایتی لہجے پر انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کے چہرے پر دم کیا اور پھر ہاتھ دلشیر کی طرف بڑھایا، جس پر اس نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما۔ بی جان نے اس پر بھی دم کیا۔ اب آتے رہنا اپنی دادی سے ملنے، کیونکہ یہ دادی اب اپنے پوتا پوتی کو دیکھنے کی آرزو رکھتی ہے۔ اور ہاں، انہیں کچھ یاد آیا تبھی واپس ان سے مخاطب ہوئی۔ ایک بار سب ٹھیک ہو جائے پھر تم دونوں کی شادی بھی دیکھنی ہے میں نے۔ دلشیر نے ان کی خواہش پر کچھ کہنا چاہا، مگر دلشیر کا ہاتھ دبا کر اسے روک گئی تھی۔ اچھا آقا جان، بابا ہم چلتے ہیں۔ امید ہے جو بھی رنجشیں دلتیاں ہوئی ہیں آپ درگزر کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب جو بھی ہوگا سب اچھا ہوگا، ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کی بات پر آقا جان نے سر ہلا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ سب کو الوداع کہتے ہوئے نم آنکھوں سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دلشیر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، اس نے پیچھے مڑ کر اس گاؤں کو دیکھا تھا جہاں اس کا دل لگا تھا۔ اس کا واپسی کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، بہت دل نہیں لگ گیا تھا وہاں، وہ جو باہی کے نظارہ میں گم تھی۔ دلشیر کی بات پر وہ چونکی تھی اور اس کی جیلسی محسوس کر کے اس نے شرارت سے سر ہلایا تھا۔ شہر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں دیکھیں یہ سب کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا واقعی شہر میں کچھ نہیں ہے؟ واہ محترمہ وہاں۔ اس کے یوں تالیاں بجا کر کہنے پر وہ کہا لگا اٹھی۔ کیا ہے بھئی، آپ تو ہر چیز سے جیلس ہو جاتے ہیں، مگر میں سچ کہوں تو مجھے بہت مزہ آیا یہاں۔ دل کیا اپنی پوری زندگی یہاں گزارتے دلشیر، کیا ہم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آ سکتے؟ اس کے یوں پوچھنے پر اس کی گہرا سانس پڑا تھا۔ اگر تمہارا دل ہے تو ہم یہاں آ کر رہیں گے اپنے گھر میں، لیکن پہلے پڑھائی مکمل کرو، اپنا خواب پورا کرو۔ اس کے ہاتھ کو تھامتا وہ اپنے گھر پر زور دے کر بولا تھا۔ وہ خاموشی سر ہلا گئی تھی، کیونکہ ابھی کچھ بول کر وہ سفر میں بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ گاؤں سے واپس آ کر زندگی ایک بار پھر سے مصروف ہو گئی تھی، مگر اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ وہ اکثر بیشتر بی جان یا صوبیہ بیگم سے رابطے میں رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ کال پر لگی تھی کہ دلشیر روم میں داخل ہوا ہے۔ اچھا بی جان، میں بعد میں بات کرتی ہوں، تھوڑا کام ہے۔ کال رکھ کر اس نے بیڈ پر لیٹے دلشیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتے اس نے ایک مکہ اس کے ہاتھ پر مارا، مگر وہ یوں ہی ڈیٹ پنا دیکھتا رہا۔ دلشیر ایسے مت دیکھے نا۔ اس کے نروٹھے انداز پر وہ کہا لگا اٹھا۔ چڑیل ہو۔ اس کے یوں خود کو چڑیل کہنے پر پریشی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور آپ کون ہیں؟ جن بوت؟ اس کو زبان چڑھاتے اس نے کہا تو وہ سر کھجا گیا۔ ایک چڑیل پر جن قابض ہو گیا۔ آنکھ دبا کر کہتے اسے مزید تبا گیا۔ آپ نا انسان بن جائے، یہ بتائیں تو جلدی کیوں آگے آپ آج آفس سے؟ اس کی تفتیش بھرے انداز پر دلشیر نے منہ بسورا تھا۔ خاطر تواضع کرنے تو گئی آپ محترمہ، میرے آنے کو مشکوک انداز میں لے رہی ہیں؟ اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ تو آپ کے کام ہوتے ہی جا رہے ہیں مشکوک، میرا کیا قصور؟ ہاں ہاں ہاں، سب میں ہی تو کر رہا ہوں، کام بھی میرے ہی مشکوک ہے۔
کوئی تو بہت معصوم ہے نا جو ہر وقت یا تو سسرالیوں کے ساتھ رہتا ہے یا پڑھائی میں، میاں کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اس کے تپے تپے لہجے پر اسے ٹوٹ کر پیار آیا، تبھی آگے بڑھ کر اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا تھا۔ یوں بول کر پیار کروایا تو کیا کروایا؟ دل شیر بہت ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں۔ پیار نہیں کیا تو شکوا، کیا تو شکوا۔ ناک سکیڑ کے کہتے ہو اپنی جگہ سے اٹھی کے ٹیبل پر پڑے جگ سے اس کے لیے پانی نکالا تھا۔ اسے پانی کا گلاس تھما کر وارڈروب سے اس کے کپڑے نکال رہی تھی کہ تبھی ریشم نے آ کر نوک کیا، پیشے آپ ہی مہمان آئے ہیں گاؤں سے۔ گاؤں سے؟ ریشم کی بات پر اسے خوشگوار ہے رچی۔ جی آغا جان، بی جان اور بڑے خان صاحب آئے ہیں۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ دشیر جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آئے۔ میں جاتی ہوں، تب تک دیکھیں بھی بات ہو رہی ہے میری، اور ان لوگوں نے بتایا تک نہیں مجھے۔ اس کے پرجوش انداز کو چاہنے کے باوجود بھی بے رخی نہیں جتا سکا، تبھی سر ہلا کر کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا تھا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آیا تو نیچے کا ماحول ہی بدلا تھا۔ وہ سب کے درمیان بیٹھی ہنسی جا رہی تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے نمایاں تھی۔ دل شیر کو اس پر کسی پری کا گمان ہوا۔ اسے یوں کھڑے دیکھ کر آگے جان اپنی جگہ سے اٹھے اور کمرے میں ہونے والا شور ایک دم اٹھا تھا۔ دل شیر، میرے بچے، اس کے پاس آ کر انہوں نے محبت سے گلے لگایا تھا۔ دل شیر کو اپنا کاندھا بھیگتا محسوس ہوا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم سمجھ نہیں سکے کچھ بھی۔ ہمارے لیے دولت ہی سب کچھ بن گئی تھی، ہم لالچی ہو گئے تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ یہ سب کر کے ہم تم لوگوں کو بہتر زندگی دے سکتے ہیں، مگر اب ہم نے جانا کہ کسی کے حق کو چھین کر ہم اپنے بچوں کو صرف ایک کھوکھلی زندگی دے سکتے ہیں، وہ کبھی انصاف پسند نہیں بن سکتے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہمیں بہت دیر سے اس بات کا اندازہ ہوا۔ ہم نے ان سب سے معافی مانگی ہے جن کا ہم نے دل دکھایا۔ ہم نے سب کو ان کا حق واپس کر دیا ہے، دیر سے ہی صحیح، مگر ہم نے حقیقت کا سامنا کر لیا ہے۔ ہاں بیٹا، ہم نے بابا کو بھی معاف کر دو۔ جتنا قصور آغا جان کا ہے اس سے کہیں زیادہ میرا ہے۔ میں اندھا ہو گیا تھا، ہم اپنے رشتوں کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ ہمیں معاف کر دو۔ ان دونوں کو یوں معافی مانگتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہم تو شاید ابھی بھی اسی دولت کے لالچ میں رہتے اگر پیشے حویلی نہ آتی۔ بنا کسی غرض کے اس نے جتنی خوبصورتی سے اپنے رشتے نبھائے، ہمیں خوشی ہے کہ وہ تمہارا انتخاب ہے۔ ہم سب کو اپنے دل وسیع رکھنے چاہیے، یہی تو کہتا تھا نا، تو پھر تو کیوں اتنا پتھر دل ہو گیا ہے؟ جانی پہچانی آواز پہ دلشیر ایک دم سے پیچھے مڑا۔ فوزان؟ بے یقینی تھی۔ وہ سب کچھ سوچ سکتا تھا مگر اپنے بچپن کی دوست اپنے یار کو یہاں دیکھنا اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ دلشیر، میرے یار۔ فوزان نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بینچا۔ نہ جانے کتنے آنسو ٹوٹ کر دلشیر کی داڑھی میں جیسے ہوئے تھے۔ اوئے شیر، روتے نہیں ہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے فوزان نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ نہیں کر سکا تھا تیرے لیے۔ نم آنکھیں، کپ کپاتا لہجہ، پیشے کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہوا۔ اسے یوں روتا دیکھ اس کی نظروں میں وہ ایک مضبوط انسان تھا، سخت چٹان، مگر اس کا دل موم کا تھا۔ شٹ اپ، زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت ہوئی، میں آ گیا ہوں واپس دیکھ۔ اپنے ہاتھ پھیلا کر فوزان نے گھوم کر اسے دکھایا تھا۔ آغا جان اور بابا آئے تھے میرے پاس معافی مانگنے، اور میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا، کیونکہ تو ہی تو کہتا ہے نا ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ تو دیکھ، اگر میں گاؤں میں رہتا تو شاید کبھی کامیاب نہ ہوتا، اب دیکھ میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ تھینک یو آغا جان، بابا جان، تھینک یو۔ آغا جان کے گلے لگتے وہ بچوں کی طرح رویا تھا۔ اس نے 10 سال بعد بالآخر انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ جس کی وجہ سے وہ ناراض تھا وہ انہیں معاف کر چکا تھا۔ وہ غلط کا ساتھ دیکھ کر اپنے دوست پر یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے برباد کر کے وہ خوش ہے۔ پیشے کے جانے کے بعد آغا جان اور وحید خان دونوں ہسپتال اور اسکول کی تعمیر دیکھنے گئے تھے۔ وہاں دلشیر کا نام، اس کی عزت دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا اتنے سالوں میں انہوں نے دولت تو کمائی مگر یہ عزت، یہ رتبہ ان کا بیٹا ان پر بازی لے گیا۔ وہ دونوں شرمندہ تھے بے تحاشا۔ جبھی انہیں وقت لگا تھا دلشیر کا سامنا کرنے میں، دیر سے ہی صحیح، مگر انہوں نے سمجھ لیا دولت سے کبھی رشتے نہیں کما سکتے۔ رشتے تو دل سے بنائے جاتے ہیں، جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ دولت، یہ زمین سوائے خسارے کے سودے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو جی، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو مجھے شادی دیکھنی ہے اپنے بچوں کی۔ اس ایموشنل ماحول میں بی جان کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دلہن بنی پور سجی سٹیج پہ بیٹھی تھی۔ پورا گاؤں ان کی شادی میں مدعو تھا۔ عثمانہ سے پانی کا گلاس تناز اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ گلاس ٹبوں سے لگا۔ ہر فنکشن دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ دلشیر اس کی ماں بہن بھائیوں کو لے کر آیا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ لوگ اس کی خوشی میں شامل آئے۔ عثمان نے اس سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی تو اس نے بلا جھجک اسے معاف کیا تھا۔ ڈول کی تھاپ پر اس نے رقص کرتے اس محبت سے بھرپور شخص کو دیکھا جو اس کی کل پونجی تھا، اس کا مسیحا تھا، اس کی متاع حیات تھا۔
وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی کا تحفہ ہو تم، کسی کی گئی نیکی کا انعام، میری زندگی مکمل کرنے اور خاندان کو جوڑنے کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں بھی تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا دلشیر، رشتہ صرف یہ نہیں ہوتا آپ صرف اپنے بارے میں ہی سوچیں۔ جب میرا آپ سے تعلق جڑا تو یہ میرا فرض ہو یا نہ ہو، مگر مجھے کوشش کرنی ہے سب کو جوڑنے کی۔ لڑائی جھگڑے سب بے معنی ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اگر میرا لباس پھٹ جائے تو آپ سب سے پہلے اسے ڈھانپیں گے، اب چاہے یہاں بات لباس کی ہو یا میری طاق کی۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے کبھی رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، تو پھر میں کیوں اپنے شریک حیات کا خیال نہ رکھوں؟ کیوں میں اس کے لیے باعث سے مسرت نہ بنوں؟ کیوں میں اس کے رشتے کی حفاظت نہ کروں؟ اس کے انداز پر دلشیر نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چوما تھا اور اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ 4 سال بعد پیچھے سے دیکھو ذرا، سارے روم کا کباڑا کر دیا اس آفت نے۔ دلشیر کی جھنجھلائی آواز پر اوور آل رکھتی وہ کمرے میں آئی جہاں وہ محترم اپنے بابا کی کمر پر بیٹھا تھا اور پورے کمرے میں کھلونے بکھرے تھے۔ شاہویز، آپ کے بابا تو ہیں ہی گندے بچے، آپ کیوں ایسا کرتے میرے پیارے بیٹے؟ اپنے گولو مولے سے بچے کو گود میں بھرتے ہوئے شرارت سے بولی تھی۔ دلشیر نے ایک نظر گھور کر اپنی چالاک بیوی کو دیکھا۔ کر لو، صحیح ہے بھائی، کر لو، نا انصافی ہے، میں بھی اپنی بیٹی کے آنے پر یوں ہی آنکھیں پھیروں گا۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر پریشا نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ بابا، آپ چھوٹی کے آنے پر پارٹی بدلیں گے؟ ننھے شاہویز کو اپنے بابا کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا، تبھی خفکی سے کہتے اس نے ماں کے آنچل میں چہرہ چھپایا۔ میں جا رہا ہوں دادا پاس۔ دلشیر کے بال خراب کرتا وہ غصے میں واک آؤٹ کر گیا اور دلشیر کے پیشے کو تنگ کرنے کے ارادے بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بہت اچھا ہوا آپ کے ساتھ، اسے چڑھا کر کہتے ہوئے دلشیر کی پہنچ سے دور ہوئی تو وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ اچھا تو اب میں پکڑوں نا میڈم؟ اسے بھاگ کر پکڑتا وہ دل سے ہنسا تھا۔ زندگی مکمل ہوتی اگر ہم سفر حسین ہو دل سے۔ وہ خوش تھی، اس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ اسے یقین تھا کہ خوشیاں اس پر یوں ہی مہربان رہیں گی کیونکہ اس نے اپنے محرم کو اپنا دل مانا تھا۔ ختم شد۔ میرے باقی کی ناولز میرے پلے لسٹ اور ویڈیو میں جا کر لیک کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔